داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں درد ختم ہو جائے گی۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکری لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ دوسروں پر اعتراض کرتے کرتے ہم یہ اعتراف کرنا بھول جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمی ہم میں بھی ہے۔ کان کے درد میں یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کے بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو 1 چمچی پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد ملائیں، بچے کو صبح شام چٹائیں اور زکام سے نجات پائیں۔ قرآن فرماتا ہے، تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہوں۔ وقت برا ہو تو محنت کرو، اچھا ہو تو دوسروں کی مدد کرو۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ فقیر وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جتنی دیر آدمی اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اوپر سے غم، خوف، اسمحلال اور پریشانی دور رہتی ہے۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی پی لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ فلسفہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو، فوراً نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں، اظہار کے بنا جذبات۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کیجیے، دانت چمک جائیں گے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ مجھ سے بڑا گنہگار اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ جن کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بہت مفید ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بری نظر آنے لگے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگا لیا کرو، زندگی بھر سر میں درد نہیں ہوگا۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔